الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم وصل عليه. سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں مجھے صحیح کہنے، سمجھنے، سمجھانے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک پائی جانے والی بیماری کی تشخیص فرمائی اور پھر اس کا علاج تجویز فرمایا۔ فرمایا کہ انسان کے اندر بیماری یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے ایک ایسی زندگی پر جو اس کے حق میں بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ انسان اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے صبح سے شام تک تعلیم و تربیت کے فارغ ہونے کے بعد سے لے کے اعضاء کی سلامتی تک اسی کوشش میں، اسی دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے میری اور میری اولاد کی زندگی اچھی بن جائے۔ میری اور میری اولاد کی زندگی جن چیزوں سے اچھی بنتی ہے وہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں، اسی کوشش میں لگے ساری زندگی وہ کھپا دیتا ہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔
اور وہ اسے مکمل نہیں کر پاتا۔ پھر جو تعلیم و تربیت اولاد کو دلوائی، وہ اولاد اس کوشش میں لگی رہتی ہے، وہ بھرپور محنت کرتی ہے، صبح شام محنت کرتی ہے، کرتے کرتے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو مکمل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، ایک انسان کے اندر یہ فطری ایک بیماری ہے کہ انسان آخرت کی زندگی کو مد نظر نہیں رکھتا، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے لیے نہ خود محنت کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، بلکہ اس بہترین اور بقا والی زندگی پر ایک عارضی اور اس کی ہر چیز فانی ہے، اس مختصر سی زندگی پر اپنی زندگی کھپا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس بات پر متوجہ فرمایا کہ میرے بندے اپنی اس غلطی کو پہچان لیں اور اس کو درست کر لیں، ورنہ اپنا بھی نقصان، اپنی اولاد کا بھی نقصان، اور وقت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا ہے، یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وقت بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، پھر کچھ نہیں کر پائے۔ تو انسان نے جو زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے کر سمجھا دیا کہ انسان اپنی زندگی کی بھی فکر کرے، اس ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنائے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے کہ اپنی اولاد کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت دے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم اس زاویے پر اگر اپنی پوزیشن کو دیکھیں، اپنی حالت اور اپنی کیفیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم ہفتے میں 5 دن 6 دن خود بھی اٹھتے ہیں، جتنا بھی جلدی اٹھنا پڑے۔ اگر بچے کا اسکول دور ہے، وین جلدی آتی ہے، اس کی تیاری کے لیے والدین اٹھتے ہیں، بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو بھی اٹھاتے ہیں، رات کو کتنی دیر سے سوئے ہوں پھر بھی اٹھاتے ہیں کہ وین نے اپنے ٹائم پر آنا ہے، بچے کو اپنے ٹائم پر اسکول پہنچنا ہے، نہیں گیا تو اس کی دنیاوی تعلیم کا حرج ہوگا۔ جس دن اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، اس دن نہ ماں باپ اٹھتے ہیں نہ اولاد اٹھتی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اس بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اگر ہمیں
آخرت کی زندگی کی فکر ہوتی، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ساری زندگی ہم خود بھی فجر کے لیے اٹھنے کا معمول بناتے، اپنی اولاد کو بھی اٹھاتے۔ ہم تو اٹھتے اٹھاتے رہے اسکول کے لیے، ہم تو اٹھتے رہے صبح پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے کہ میری کمپنی کی گاڑی فلاں پوائنٹ پہ اتنے بجے آنی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ جس دن چھٹی ہوئی اس دن نہیں اٹھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بیماری موجود ہے۔ یہ ہماری ایک آنکھوں دیکھی مثال ہے، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بیماری کا علاج بتلایا کہ آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کی فکر میں سب سے پہلے یہ کہ موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ داروں میں متعلقین میں اموات ہوتی ہیں، ہم جنازوں کو صبح شام دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں غسل دیتے ہیں، قبر میں اتر کر اپنے ہاتھوں ہم ان کو دفن کر کے آتے ہیں، منو مٹی تلے ہم ان کو دبا کے آتے ہیں، سارے سوراخ بند کر کے آتے ہیں، کوئی سوراخ نہ رہ جائے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر بھی، قبر میں اتر کر بھی، جنازے کو سامنے رکھ کر بھی ہم کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ایک دن یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے، ایک دن یہ وقت میری اولاد پر بھی آئے گا۔ اور یہاں آ کر کے وہ جس کے لیے ہم صبح سویرے اٹھا کرتے تھے، وہ اس نظام دنیا کا نظام تھا، وہ یہاں آ کر کے ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آخرت کا نظام شروع ہے۔ یہاں نہ اس کی کتابیں اس کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کے کام آئیں گی، نہ اس تعلیم کے بل بوتے پر جو اس کو اعلیٰ ملازمت ملی تھی وہ کام آئے گی، نہ جو اس نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے تھے وہ کام آئیں گے، نہ اس نے جو بلڈنگیں بنائی تھی دنیا میں دنیا کے رہنے کے لیے وہ کام آئیں گی۔ کوئی چیز دنیا کی کام نہیں آئے گی۔ آج جو کام آنے والے وہاں ہیں وہ آخرت کے اعمال ہیں، وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جس کی نہ میں نے اپنی فکر کی نہ اپنے اولاد کے لیے فکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، نیک اعمال کرو، مرد ہو عورتیں ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا کی پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان اعمال کے بلبوتے پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، پھر ان اعمال کی وجہ سے ہم ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے، اپنا قرب، اپنے قریب ہونے میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں گے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ساری زندگی پڑی ہے، کرتے رہیں گے اعمال، تو ابھی تو زندگی باقی ہے، کیا خبر؟ کون کہہ سکتا ہے ضمانت کے ساتھ کہ زندگی باقی ہے؟ دھوکہ ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حملہ شیطان کا یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کی کوئی کرن آتی ہے، اس کے اندر نیک اعمال کا القاء ہوتا ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، تو شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے۔ شیطان اس کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، کر لیں گے، چلو کل کر لیں گے، کل دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، کل کر لیں گے۔ سب سے بڑا حملہ شیطان کا یہ ہے کہ اس کو روکتا ہے،
کہ جلدی کیا ہے، کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ سب سے بڑا حملہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کی جب تمنا پیدا ہو جائے، جب توفیق پیدا ہو جائے، فوراً کرو، فوراً۔ جنگ احد میں جنگ جہاد جاری ہے، لڑائی چل رہی ہے، ایک دیہاتی صحابی آئے، ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کھا رہے ہیں، اپنی مستی میں مست، کھاتے کھاتے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہاد میں اگر کوئی مارا جائے، اس جہاد میں اگر کوئی قتل کر دیا جائے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اچھا؟ یوں لہراتے ہوئے پھینکی کھجوریں اور گئے، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چلا گیا۔ کوئی دیر نہیں، فرمایا کہ ایسے عمل کرو، فوراً عمل کرو، فوراً، ورنہ شیطان حملہ کرے گا۔ اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا میں، اس کے پاس مکان ایسا ہے، میرا مکان تو بہت کمزور ہے، بہت چھوٹا ہے، وہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، میری پوزیشن مالی طور پہ بہت کمزور ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، میرے کپڑے ایسے نہیں ہیں، اس کی گاڑی ایسی ہے، میری گاڑی ایسی نہیں ہے۔ سارا مقابلہ ہمارا دنیاوی سطح پر ہے، حالانکہ ہمیں آخرت کے بارے میں حکم فرمایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، نیک اعمال میں مقابلے کرو، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد خلافت سے پہلے بھی ایک بیوہ بڑھیا عورت کے گھر جا کر رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں جا کر ان کے کام کاج کر کے آیا کرتے تھے۔ تو جب خلافت ملی تو بڑھیا کہنے لگی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب تو آپ امیر المومنین بن گئے، میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کام کون کرے گا؟ فرمایا اماں جی پھر بھی کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک بیوہ بڑھیا ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، کوشش کی کہ ان کا کام میں کر لیا کروں۔ ایک دن گئے، جا کے دیکھا کہ کام ہویا ہوا ہے، سوچا کہ کل اور جلدی جاؤں گا، اور جلدی گئے، پھر دیکھا کام ہویا ہوا ہے۔ تیسرے دن چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون کرنے والا، اس کا تو نہ آگے نہ کوئی پیچھے۔ دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، اور وہ آیا، اس نے جھاڑو پوچھا کیا، پانی بھرا، جو ان کی ضروریات تھی گھر کی کر کے چلا گیا۔ جب جانے لگا پیچھے سے پکڑ لیا۔ فرمایا صدیق تیرا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ فاستبقوا الخیرات، جنگ تبوک، مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندہ کرنے کا اعلان فرمایا، لاؤ اور نکلو جہاد کے لیے۔ اشد ضرورت تھی، صحابہ گئے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑے خوش کہ آج میں صدیق اکبر سے اس کام میں بڑھ جاؤں گا، جا کے ہر چیز آدھی آدھی کر لی، آدھی گھر چھوڑ دی، آدھی راہ کی خدمت میں پیش فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فاروق اعظم کیا لائے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑوایا۔ بہت دعائیں دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمایا صدیق کیا لائے، گھر کیا چھوڑا؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ میں صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال میں سبقت کی کوشش کریں، نیک اعمال میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو تہجد اور دیگر نوافل کی کوشش کریں۔ اگر آپ 1 سپارہ پڑھنے والے ہیں تو 5 پڑھنے والے بنے، 5 پارے والے بنے۔ قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں، ذکر اذکار کو بڑھائیں، صدقہ خیرات کو بڑھائیں، اس میں سبقت کی کوشش کریں۔ یہ ہے سمجھداری کی بات۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لیا، اللہ پاک دنیا میں اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دیں گے۔ جس نے اپنی خلوت کو درست کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست فرما دیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے اندر یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے کہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ نیک اعمال کو بڑھاؤ، نیک اعمال کو بڑھاؤ، اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنے دوست احباب متعلقین سب کے لیے فکر رکھنی چاہیے۔ آج ہمارے اندر ایک اور کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو حسن و ظن رکھتے ہیں اور دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، یہ دوسرا جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا بات سمجھ میں نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتا ہی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی فکر کرو، پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ اپنی فکر کریں گے اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ اپنے بارے میں پہلے فکر پیدا کرو، میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں، اپنا معائنہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔